نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس خذوا زينتكم عند كل مسجد كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بعد از حمد و ثنا درود بحضور سید انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام. کریم آقا کی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں، خطاب تے میرے تو بعد علامہ فیضان حسن صاحب کا ہوئے گا. ہاں ناصر علامہ ناصر قیوم صاحب انہوں کا خطاب ہوئے گا. تھوڑی جی حاضری دعا واسطے میں بھی لگوا لیا. اللہ کریم ان سنیاں دی بزم سجانا قبول فرمائے. عزیزان محترم، اسلام نے سارے واسطے ہر چیز دے اندر حدود مقرر کی ہیں. اسلام ایسا مذہب نہیں جڑا زندگی تو ہٹ کے ہوئے کہ زندگی کسی اور چیز کا نام ہے اور مذہب کسی اور چیز کا نام ہے. اسلام اپنے فالوورز منن والوں پیدا ہون تو لے کے مرن تک مکمل رہنمائی دیتا ہے کہ کس جگہ سے تسی کیویں کرنا ہے. اور جو لوگ بعض معاملات کے اندر حد کو توڑ دینے اور حد کو ود دینے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ کہ حد نہ بڑھو. اللہ حد تو ودن والے نال محبت نہیں کرتا. انہوں نے اللہ نام پسند کرتا ہے جڑے حدود نو کراس کر دے. حدود کوئی کسی ایک معاملے کے اندر نہیں، تمام معاملات کے اندر ہر مسئلہ کے اندر حدود نو
کرنا اور خود حدود اسلامیہ دا پابند کرنا یہ مسلم واسطے ضروری ہے۔ آج جو کہ شادی ہے تو میں کوشش کرنا کہ اس تے ہی تھوڑی جی گفتگو کرا، اللہ تعالیٰ سادے تے کرم فرمائے اور سانو صحو نسیان تو محفوظ فرمائے، غلطی کا معاف فرمائے اور صحیح عمل بھی سانو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں اور بھائیوں، ساڈا عالم یہ ہے جڑے اسی پنجابی ہاں پاکستانی ہاں کہ ساڈا کلچر سی ہندوانہ، جس جگہ تے اسی ہن بھی جی رہے ہیں کسی دور اتنے ہندو مت کا غلبہ سی، اتنے ہندو وستے سن، یہ لوگ جڑے اسی اتنے بیٹھے ہیں کیونکہ سیداں اس کے علاوہ جتنی بھی اقوام نے انہیں جو تھوڑیاں قومیں شروع کی مسلمان نے، پہلے ہندو سکھ عیسائی کسی اور مذہب نال انہاں دا تعلق ہوتا سی، زیادہ تر لوگ اس علاقے دے ہندو مذہب نال تعلق رکھتے ہیں۔ اس گل کو غصہ تو نہ کرتے، حقیقت نہیں، تسی اپنی شجرہ نسب پڑھتے جاؤ، تھوڑا جہا تسی اتنے جانا ہے تو ہندو شروع ہو جانا۔ ہندوؤں نے ایک اپنے رسومات سن اور کلچر سی، وہ صدیوں تو چلا آ رہے، تبدیلی اور بدلاؤ آیا جدوں اس خطہ زمین پہ اسلام آیا۔ اسلام نے لوگوں کے اندر تبدیلی لیا دی اور اسلام واسا نے قبول کر لیا مذہب کے طور پہ، لیکن سارا کلچر وہ نہ بدل سکیا، ثقافت اور تہذیب مکمل طور پہ چند خاندان ایسے جڑے علمی مذہبی سن انہاں دی تبدیلی ہوندی گئی، لیکن اکثر کلمہ انہاں لوگاں پڑھ لیا لیکن انہاں دے رسوم و رواج جڑے وہی چلتے رہے۔ پھر حالات میں کروٹ بدلی، اتنے انگریز آ گئے، ساڈے لوگاں دا جڑی بیس سی وہ ہندو کلچر سی، پھر مسلمان آ گئے، تیسری قوم آ گئی انگریز۔ ہن ہندو دی کلچر اور مذہب اور سی، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور ہے، انگریزاں دی ثقافت کچھ اور سی۔ انگریزاں دی حکومت جڑا بادشاہ ہوندا ہے یا جڑا افسر ہوندا ہے وہ دا رنگ اگاں بڑا پہندا ہے، الناس والا دین ملوک ہے، یہ فطرت کا اصول ہے کہ لوگ اپنے چودھریاں دے مذہب کے ہوندے، لوگ چودھریاں دے بادشاہ مذہب کے ہوندے، الناس والا دین ملوک ہے۔ بادشاہ انگریز سن تے انہاں دا ممی ڈیڈی دیا مذہب سی، مذہب نال انہاں دا تعلق تھوڑا جہا سی، انہوں کا لباس بولی انگریزی، لباس انگریزی، کلچر جو کچھ ایسی وہ اس ذہنی طور پہ غلام قوم نے وہ بھی اپنا لیا۔ لہذا ہندوستان دے جڑے باسی سن پنجاب دے انہاں دی جو طرز زندگی سی وہ تین چیزاں دا مرکب اور مجموع ہے، ہندو ثقافت، انگلش ثقافت اور مسلم ثقافت، ان تین چیزاں دا مرکب ہے ساڈا کلچر۔ ہویا کہ یہ تین چیزیں ساڈے اندر موجود ہیں، تسی باقی ساری چیزاں چھوڑ کے شادی کا کرنا، شادی کا اگر بغور جائزہ لیا جائے اج کے دور تو سانو شادی کے اندر نکاح تو علاوہ اور کوئی اسلامی ثقافت اور تہذیب نظر نہیں، باقی ساری چیزاں اسی کچھ چیزاں اڈاپٹ کی نے ٹی وی کے ذریعے ہندوؤں تو اور کچھ انگریزوں، مثلا دلہے دا لباس انگریزی،
رسم ہندوانہ نیوتا جڑا نیوندرا سی سدنیا نیوندرا ہو گیا یا جڑا ولیمے دا ولیمہ سنت سی لیکن اے ولیمہ وہ نہیں جڑا نبی پاک سرکار نے فرمایا یہ ولیمہ ہو رہے حضور نے جو طریقہ دسیا ولیمے دا ہو رہا حضور نے فرمان کے مطابق بدترین ہے وہ ولیمہ جدے امیر سدے جان اور غریباں دی اگنور کیتا جائے حضور نے سرکار نے سانو شادی کا طریق کچھ اور دسے میں ایک مثال دینا جی دن سمجھ آئے نبی پاک سرکار نے ایک صحابی حضور کو آئے تھے انہوں نے کپڑے ہوتے نا رنگ سی حضور فرماتے کوئی ہے کہ انہوں نے کہ میں نکاح پڑھا لیا ہے نکاح کر لیا حضور فرماتے ہیں مبارک کو بھی بڑی گل ہے اچھا کیتا اچھا حضور ناراض نہیں ہوئے کہ میں بھی مدینے چاہتا میں نے کیوں نہیں سدیا یہ مطلب ہے کہ اسلامک کلچر کے اندر سارے بیلیاں سارے رشتے داروں نکاح سدنا ضروری اساں شادی کو ایڈا مشکل بنا چھڑیا ہے کہ غریب آدمی تو سوچی پیار آتا ہے کہ میں اتنے پیسے کیسے اکٹھے کروں غریب دیاں جہیز دی ظالمانہ رسم دی وجہ تو کتنی دیر انتظار کرنی رہتی ہیں کہ میرے ابے کو پیسے ہوں تو میرا نکاح ہو یہ ہندوانہ رسم ہے اسلام کتنی دیاں انتظار کرنی ہیں کہ با میرا بھرا وہ پیسے جوڑ رہے ہیں کمیٹیاں پا رہے ہیں میرے واسطے لکڑ کا سامان لوے گا پھر لوہے کا لوے گا پھر کچھ برتن لوے گا اگلیاں نو راضی کرے گا اگلے راضی ہوں گے اور اتنا ساڈا گندا ذہن ہو گیا ہے کہ اسی دھی دا رشتہ لڑکے دی قابلیت تے نہیں وہ دی جائیداد ویکھ کے لیتے ہیں ہر سطح سے جائیداد دیکھے یعنی مزدوری کی جائیداد دیکھے گا چودھری کی جائیداد دیکھے یعنی اتھے بھی وہ جائیداد تک دے حضور نے سیدہ زہرا پاک کا رشتہ کیتا ہے تو حضرت علی کوئی پراپرٹی نہیں رکھتے بلکہ آپ کی پراپرٹی ہے جب حضور پوچھے کہ علی تیرے کو کی ہے تو آپ فرماتے ہیں ایک زرہ ہے ایک آقا میرے کو تلوار ہے بس تو حضور فرماتے ہیں زرہ بیچ دے اور نکاح کر رہے ہیں کیا سادگی ہے اور کوئی حال بک نہیں کیتے کوئی بہت بڑا ایسا سسٹم نہیں ہویا حضور نے فرمایا علی اپنے چند دوستوں کو لے کے مسجد جا جاؤ اتنے بیٹھ کے میں تیرا نکاح زہرا پاک نہ پڑھ دوں وہ بندہ اس معاشرے کا ناسور ہے جڑا دوسرے کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں نہیں دیو گی کی جہیز ہے جڑا جہیز منگتا ہے اس کو بڑا لانتی بھی کوئی نہیں اور جڑا اس وجہ تو کسی جگہ تے نکاح کرتا ہے کہ دے میرے بہت زیادہ جہیز ملے گا اس کو بڑا لانتی بھی کوئی نہیں عزیزان محترم جس دی دے چھڑی اس پیچھے بچا کے رکھنا کیا کیسی عجیب و غریب رسومات کے اندر اسی جکڑے ہوئے ہیں اور پیر مولوی سب اس سے چل رہے ہیں کوئی اس زنجیران اس رسم و رواج دیا زنجیران توڑنا ہی نہیں چاہ رہا کسی کو وہ ٹوٹ دی نہیں اتنی ڈاڈی ہوئی ہوئی پیر بھی اس سے دوڑے شامل نے مولوی بھی اس سے دوڑے شامل نے مرید بھی اس سے دوڑے شامل نے لکھاں روپے ولیمے میں خرچ ہونے میں بھی کرنا کچھ بھی کرتے ہو کیا اسی سوچے ہے کہ نبی پاک سرکار نے اتنے نکاح فرمائے نے انہوں نے ولیمے کس طرح سے حضور نے ہر نکاح تو بعد ولیمہ فرمایا اور حضور نے عملی طور پہ بانڈش پہ عمل کیا اور نبی علیہ السلام نے ولیمے کیسے کیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امی میں نے کیا ہے سویرے کہ بیٹا انس میں حلوہ تیار کر دیتا ہے کہ لے جا حضور تاج ولیمہ ہے تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں وہ برتن حلوے والا سر پہ رکھ لیا رہ کے مسجد جائیں تو میری سرکار نے میں نے فرمایا کہ انس باہر نکل
جڑے بندے ملتے نہیں انہوں دعوت دے تو فلاں فلاں بندے بھی کہہ دیں تو جڑا مل جائے اس کو بھی کہہ دیں کہ ولیمہ آپ فرما دے میں نکلیا جنہوں نے حضور کیا سی انہوں نے بھی دسیا اور بھی جڑا ملتا گیا میں کہ مسجد اپڑو حضور دا ولیمہ آپ فرما دے میں ایک دروازے چو نکلیا جب دستا دوے دروازے چو آیا تو مسجد بدیا نال بھری گئی فرما دے میں سوچیا میں پتیلی کیک لے آتی سی حلوے دی تو بندے اتنے نے خیر آپ فرما دے میں بیٹھ گیا تو حضور انہوں نے کھلانا شروع کر دیتا لوگ کھاندے گئے اور کھا کے سیر ہو کے جاندے گئے نبی علیہ السلام جس وقت تشریف لے گئے لوگ تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا انس اٹھا لے برتن فرماتے میں برتن اٹھایا تو میں اندازہ نہیں ہویا کہ زیادہ لے کے آیا سا یا زیادہ لے کے جا رہے ہیں عزیزہ نے محترم میرے نبی پاک سرکار نے ایک حلوے کی پتیلی نالی ولیمہ فرما لے کیا سادگی کا درس ہے میرے پاک نبی سرکار اسلامی کلچر دے اندر ضروریات دے برتنوں تو علاوہ اور وہ بھی حضرت علی نے اپنے پیسے نال خریدے لوگ بڑا دے کہ حضرت فاطمہ دا جہیز سے اینا سی چلو اونا بھی ہوئے تو یہ بھی کدی اس گل سے بھی غور کیتا ہے وہ دے پیسے کہہ جڑا حضرت فاطمہ دا جہیز سے وہ دے پیسے کہہ دیتے اے گل بھی تو سوچنے آگئی کہ جہیز تے سی گرنے آگئی حضرت فاطمہ دے جہیز سے ایک چکی سی ایک پستر سی ایک سرانا سی دو برتن سن بھائی میاں ان دے پیسے بھی مولا علی سرکار نے دیتے ہیں یہ بھی ذہن اس رکھو کہ وہ حضور نے پیسے اپنے کولوں نہیں دیتے گرا گیا ان دے پیسے بھی مولا علی سرکار نے سرا بیچ کے پیش کی تھی اور حضور نے لیا لہذا ابو بکر صدیق کے حضرت بلال وہ دے پیسے حضرت علی پاک سرکار نے دیتے میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ بڑے ذہن کے روے کہ اسلام سے اندر جہیز کا کلچر کی اور اسی لے کتنے گئے جہیز رسم ہے اور لعنت ہے اسلام جہیز کا حکم نہیں دیتا اسلام کا حکم ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ بڑے واسطے قانون دیتا ہے کیا للذکر مثل حظ الانثیین اے صاحبان ایمان دو حصے اپنے پتر کو دے جائیداد وچوں ایک حصہ اپنی بیٹی کو دے دیو بس وہ تھوڑا دے زیادہ ہے زیادہ دے دو وہ دے اندر کوئی ایسی چیز بھاگو اپنے کو کرن دی نہیں بلکہ اس بارے تے اللہ دے حبیب کا فرمان اتنا ظاہر ہے کہ آپ فرماتے ہیں لا وصیت للوارث کہ جڑا مرن والا ہے وہ وصیت کی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے کی وصیت ہوئے گی تو بات ہے مسئلہ اگر باپ مرن لگے وصیت کرے کہ میری جائیداد کا تو کر دیا جائے ایک دیس حصہ دینوں کی ایک حصہ میرے بیٹے دے دو تو وصیت باتیں لے کیونکہ وہ مقابلے چل رہا جی وصیت وہ مقابلے کی وصیت خدا ہے کہ نہیں بیٹے دے دو اور بیٹی کا ایک دیٹس آل اصل اگر اپنے کو کوئی کرنا چاہیے تقسیم تو تقسیم ہی غلط ہے لہذا مٹی دے برتن اور سٹیل دے برتن اور لکڑ دے چند کھلونے دے کے اپنی بچیاں نو ملاؤ نا انہوں نے حق انہوں نے ورنہ یوم قیامت تھوڑے کو اس کا حساب بھی لیا جائے کہ تسی اپنی بیٹی دا حق کیوں نہیں ادا کیا جہیز دے کے بھائیو ذمہ اور اس کو اگے پھر اس کا اتنا لمبا سسٹم اسی کیتا ہوا ہے کہ جدے کو اسی بچی کا رشتہ لینے ہیں پھر وہ بچی مائی جدو بیمار ہو جائے بڑھی ہو جائے پھر سال بعد وہ عید دینا غیر اسلامی کلچر غیر اسلامی کلچر ہے کوئی عید نہیں اسلام ہے تجھے دیا نہیں دیا کوئی عید نہیں وہ بیمار ہو جائے تو پچھلے ان دو خرچہ دے مامے اور خرچہ دے انہوں سال بعد کپڑے لے دیو وہ بچی فوت ہو جائے تو پچھلے سدو وہ کفن دے غلط ہے وہ کھانا دین لگتا سی پنجابی جو سدنے وہ غلط ہے بھائی میاں غلط ہے عورت جس دی بیوی ہے پہلے عورت دے ذاتی مال چوں کفن پہنایا جائے نہیں کہ دے خاون دے مال چوں نہیں کہ دے بیٹے دے مال چوں کفن پہنایا جائے پچھلے کو کفن نہ لاؤ یہ ہندوانہ طریقہ ہے پچھلے بندی جو دے چھٹی ہوں انہوں نے جان چھڑ دیو کہ انہوں نے پچھلی تو ساری زندگی بھی بندی رکھنا جب اور دے بیچے ہوتے بھوت ہو کیسا عجیب مسئلہ ہے اور کیسا عجیب سڑا کلچر ہے اور کس طریقے سے چل رہے ہیں بھئی عورت وہ دے مال کیوں کفن دینا چاہیے
ساری عمر تواڈے برتن دھوتے، ساری عمر تواڈے بچے پالے، ساری عمر تواڈے گھر دیاں صفائیاں کیتیاں، تواڈیاں خدمتاں کیتیاں، مر گئی جے تے کفن بھی نہ پاندے ہوئے پچھلے دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیسا عجیب ترین دور آ گیا۔ ایک رسماں سانو کچھ صدیاں کچھ رسماں سی ہندوؤں تو لئی، کچھ انگریزاں تو لئی، تے کچھ اسی اسلام دیاں وچ پا کے تے مجون رکھنی۔ تو مجون اسی سارے کھاتی جا رہے ہیں، پیر بھی، مولوی بھی، مرید بھی، سارے اس سے مجون سے لگے، چل بھئی اس سے مجون سے نشے چل۔ بڑی اچھی بڑی مزیدار ہے، سارے سماج ہے۔ شادی شروع ہوتی ہے اور لے آ کے رکھو جی اور کچھ کھارا، اندھے اتنے منڈا کھلارو، اندھے اتنے چار بندے کھلو، انہیں نواؤ۔ ساری عمر بھی نوگا رہا، ہن بیماری کی بنی ہوں نہیں نہ سکتا جی، سمجھ آئی کوئی؟ مرد کا وجود مرد واسطے بھی اُنی ویکھنا گناہ ہے جتنا مرد کا وجود مرد عورت نو ویکھے دے گناہ ہے۔ مرد کی بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی مرد واسطے عورت کی عزت۔ انہوں آؤ جی، پھر یہ دے مامے کو بلاؤ، یہ بھی نانکیاں سزا ہوندی ہے، بھائی نے رشتہ دیتا ہے، ہن مڑ بھگتو ایک بار۔ اور کس طرح جو اندر دیتے ہو تو پہلی باری بڑھ گیا کہ ودیا تیرا حصہ ہی اپنا لئی جا، تیری ساڈی گل مکی جا، پڑھے تے دے سائے نہیں سان کسے تھا تے نہ سکتا۔ اللہ بھی راضی، اللہ دا رسول بھی راضی، تے کس طرح تو بھی بچ گئے۔ لو جی دین سے تو انہوں کھارے لان، انہوں کھارے جان، پھر اگے ہو چھوڑ تے خیر بندے اے چاہتی اللہ میں ایک فائدہ ہویا ہے کہ بندے آئیں رسمہ تو جان چھڑا لیں۔ یہ فائدہ ہو گیا ہے، میں سمجھنا بھئی یہ نا جڑیاں رسماں ڈھیر ساریاں ہیں وہ انہاں دی وجہ تو ختم ہو گئی ہیں۔ وہ بندے ہن دیکھو جا بیوٹی پارلر ختم کر دیا، اگے نائیاں دے دیکھو گا تو نئے سسٹم بنایا ہے، ہن کہندے منڈے تو تیار ہو گئے جو گڈی چ باندھ تے لے کے وہ آ جاندے نے چلے گا تھوڑا کام ہو پائے۔ او جی جڑے پھر پیسے والے بندے ہوندے انہاں دیاں پھر کاراں دی دوڑ ہوتی ہے، بھئی ایس کے آج کنیاں کاراں نے تے فلانے دی برات تے گڈیاں دی لین کڈی لگی ہے۔ ایک آندا ہے میں 50 گڈی لے بنی ہے، دوجا آندا ہے میں 100 گڈی لے بنی ہے، تیجا آندا ہے میں 200 گڈی لے بنی ہے، تے میں برات دی جڑا نا او وڈی گڈی تے میں بیٹھا۔ کمڑیا جی کرایہ دی لے کے بیٹھو تے پتہ تے بندیاں لگ ہی جانا ہے کرایہ والی سے، وہ کی فائدہ ہے؟ وہ دے وچ بیٹھ کے اور پھر اس جگہ تے نمائش ہوندی ہے کہ پیسے کتنے پھینک رہے ہو۔ شرابی اور عجیب و غریب قسم کے لوگ بارات شامل ہوتے ہیں اور وہ پھر پیسے کی نمائش کرتے ہیں اور پیسے پھینکتے ہیں، اور غریباں دا اس جگہ تے جو موجود ہوتے ہیں انہوں دا ذہنی استحصال کر رہے ہوتے ہیں کہ امیر پیسے کی شو کر گیا ہے، ان اللہ پیسہ دیتا ہے تو پیسے اس طرح اڑا گیا ہے۔ اس ہلڑ بازی دے اندر دور دور تک پوری شادی اسلام نہیں لگتا کہ اسلام کیڑی جگہ ہے۔ ایسے کلمہ پڑھنے والے اسلام کتھے؟ انہاں آخنا تھوڑا جہا ٹھہرو اسلام بھی ہونے آ جاتا ہے۔ وہ ساری ہلڑ بازی کر کے جس نے تھک کار کے پہ گئے ہیں، انہاں کہ لو ہن اسلام لے آؤ۔ مولوی کی صورت اسلام آیا، بڑو بندے مولوی نے وچوں ٹپاؤ، مولوی وچوں مولوی پار کرو، مولوی بجائی مولوی جی ذرا تسی آئے لو کلمے پڑھاؤ، لو او مولوی وچوں ٹپا کے جو آندے لے مولوی صاحب تسی لو تو چل چھٹی کرو۔ اس تو بعد پھر باقی ساریاں رسماں ہن ساڈے کول ایک اور رواج ہے، غریب چاہتے ہیں کہ سانو شہر موٹر سائیکل ملے، امیر چاہتے ہیں سان گڈی ملے۔ عزیزان محترم بھائیوں اور سنگیوں، دعا یہ کریا کرو جتھے بھی دھیاں دیو اللہ انہوں سکھ دے، ککھا دی کلی ہوئے تو سکھ ہوئے تو بڑی موج ہے، محل ہوئے تو سکھ نہ ہوئے تو کوئی حال نہیں۔ سنگیوں اے ساڈے طریقے نے، اے ساڈے اتوار نے، انہوں اسی مسلمان اپنائی بیٹھے ہیں اور پریشانیاں دا شکار۔
ہر بندے کو زیادہ پیسے کی لوڑ ہے. میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا کہ تانی اور دی شادی کا بھی خرچہ کٹ کے ایک پاسے چ رکھو تے حضور دیاں ساریاں شادیاں کو انہاں دا خرچہ ہی بات کرنا. یعنی حضور نے مثال دیتی ہے سارے میں کرتے ہیں داد بات کر دیتے ہیں. یعنی نبی پاک سرکار دی شادیاں اتنی سادگی نال حضور نے فرمایا. تسی بخاری مسلم مشکات کتاب الولیمہ اٹھا کے دیکھو حضور کیسے ولیمے فرمائے. حضرت مولا علی پاک سرکار آپ کا ولیمہ تو حضور نے چمڑے کا دسترخوان بچھایا ہے, پنیر کھجور سرکار نے اتنے رکھے اور اپنے ہاتھ نال انہوں نے ملایا ہے. ملا کے جب فرمایا آؤ بھائی علی دا ولیمہ سارے کھانا کھا لو. اس چمڑے کے دستر پہ کھانا کھا کے لوگ اٹھ گئے, ولیمہ ہو گیا. وہ بھائیا سانو تے کس کس جگہ تے اسی رسم دی جکڑ چ نہیں آئے. عجیب و غریب ماحول بن گیا ہے. اے شادی اللہ نے بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. نبی پاک سرکار کی بیٹی کا نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے تو اس کو بڑا کیڑا ہے. اے شادی آ رہا ہوں بنا رہے دینا دی بڑی ضرورت پہ گئی ہے. اسی سارے نہ جانے جانے ہیں جتنے سی شادی کرتے ہیں. نبی علیہ السلام دی جو سرکار مدینہ سرکار دی بیٹی ہے جنہوں اسی حضور آپ سردار کائنات, بیٹی بھی سردار, انہوں نے شوہر بھی سردار, اتنا بڑیا سرداراں دا نکاح مسجد وچ ہویا ہے. اور میں اپنے بچپن وچ ویکھیا کہ لوگ جنج لے کے بھی آؤ تو نکاح مسجد وچ پڑھدے. عالم دین مسجد وچ ہونا, اتنے جانا اور مسجد وچ نکاح ہونا. ہن آندے نہیں مولوی نور حسن ہوں مسجد برکتاں بھی تو ہی نکاح نہیں کرتے. مسجد نکاح کی برکت سنت اور میں اپنی زندگی ہوں دوبارہ خوشگوار ہوا کا ایک جھونکا پچھلے دن محسوس کیتا ہے کہ ساڈا ایک دوست ہے, اس نے اپنے بیٹے کا نکاح پڑھیا ہے اور نکاح پڑھایا. اور مینوں ادوں پتہ لگا ہے جب جمعے تو بعد وہ اپنا پتر لے آیا ہے مجھے اینا ایندہ آجا نکاح پڑھا. وہ دی برادری دے بھی بندے تو مسجد جنہیں کے سنگی بن ملن رہے ہیں وہ بھی سارے اٹھے بیٹھے ہیں. نکاح پڑھایا سی, نکاح پڑھا کے دوستا کہلا بھی لیاؤ چھوارے پڑھنے, کیونکہ چھوارے پڑھنا نکاح تو بعدے بھی حضور دی سنت ہے. تو میں بڑی خوشگوار دی خوشی ہوئی کہ یار چلو سارے کرتے نہیں پر بندیاں کی نام یاد تے ہے نا کہ حضور ہے نہیں فرماتے ہیں نکاح. کوئی بندے اس چیز کو یاد رکھ دیں کہ اس مسلمان کا ساڈا کلچر کی ہے. تسی یقین کرو جڑے اج کل شادیاں ہوندیاں نے انہاں وچ تے ہندوؤں دیاں شادیاں صرف پھیریاں دا تے نکاح دا فرق ہے. وہ اگنی نے چار کے پھیرے اگ دے پھیرے میں لیندے, اے مولوی کو پھیرے دے لیندے, لائن نہ فرق ہے دوجی سیم ٹو سیم. اے ساڈا کلچر ہے اور اے دے اوپر اسی چل رہے ہیں. بھائیو کیا میری 38 سال عمر ہو گئی ہے, میں ایک بندہ بھی نہیں ملیا جس آگے پوچھا کہ جناب اسی بچے کی شادی کرنی ہے, اسی کلمہ حضور کا پڑھیا ہے, نبی پاک تھے اور سن کی حکم دیں گے. ایک بھی میں نہیں ملیا. جیسے پوچھا ہوئے گا میں نہیں کروں گا, میں دسو بھئی اسلام کی میں دستا ہے میں مجھ کرا. اسلام دے پیچھے ٹرو گے تے سوکھے رہو گے. اسی حد کو کراس کر چکے ہیں اس مسئلے سے. پتہ نہیں نہ لوارا میں خیال آیا بس محفل شروع کریے, نہیں تو بندے تو مہندی تے کنجر سکتے تے جڑے کنجر سکتے نہیں وہ آپ کنجر بن پڑ گئے. دوسرا تو صدیقے نہیں ابھی آپ ہی تو 2-4 پیر دے لیے. جڑے اپڑ پوندے نے وہ کنجر سد نہیں دینے جنہاں تو پڑیندا نہیں وہ آپ مر جاندے. اور تسی ڈھول ہی چدرو نہ تے لاؤ ڈیک ویچ گانے لاؤ دیا چھوڑ ساٹھے کے ساس کے جب میں روز ہے میں اس سکار تے لگے لاؤ اینا نے دیا بیڑا آ جاؤ دیا بیڑا میں 4 کی پھیرے تے بلا بیچ لے سن. توجہ ہے حضرات کی کوئی نہیں. انہوں نے کوئی نہیں پتا کہ اسلام در سے دیتا ہے کہ باپ دین اٹھین نہ جائے. اگر بیٹی کمرے میں سو رہی ہے تو اسلام میں دستا ہے کہ باپ اس کو اٹھان نہ جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ ستیا پہ ہو سکتا ہے دین دے جسم تو کسی جگہ کا کپڑا ہٹیا ہو.
تے باپ واسطے جائز نہیں کہ وہ دین اٹھائے، ماں گلے پہ جا اٹھا دیا، بہن نو گلے پہ بہن نو اٹھا۔ اسلام کتھے سی؟ اسلام ساڈی سانو جڑے روڑے پے نا اے جتنے اسی ہن آنے کہ جی جسٹس فار زینب، ایک بچی نال ایک معاملہ ہوا ہے، جسٹس فار زینب دا بڑا معاملہ ہے۔ جسٹس فار زینب دا اصل طریقہ ہے کہ جو اسلام آتا ہے وہ کرو، اس معاشرے زینب ورگی اور کسی بچی نال زیادتی پچھو نہیں ہو گئی۔ انصاف چاہتے ہو نا بچیاں نال، بچیاں نال انصاف چاہتے ہو، زندہ درگور نہ ہو۔ یہ بھی زندہ درگور ہونے کی ایک مثال ہے۔ یہ بھی تو وہی چیز ہے نا، اللہ سونے نے قیامت والے دن ساڈے سارے معاشرے جڑے اسی بندے سان اٹھا کے فرمانا ہے، دسوئے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کیتیاں گئیاں بچیاں کو پوچھا جائے گا کہ دسو کس گناہ تو تمہیں قتل کیتا گیا سی۔ آج یہ ساڈے سے سوال ہوئے گا کیوں اسی اسلام کو چھڑ دیتا ہے؟ اسلام کہتا ہے، اسلام سان سبق دیتا ہے کہ بچے بڑے ہو جان تو انہوں نے بستر الگ کرو، میرے نبی پاک کی حدیث ہے۔ اسلام دا تے کلچر ہے سونے کہ پیو تے دھی بھی ایک کمرے چ کلے نہ ہون، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جتھے دو کلے کلے مرد اور عورت ہون، باہمیں انہوں نے جو رشتہ بھی ہوئے انہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو صحابیاں کی تھی یا رسول اللہ باہمیں دیور ہو گئے، دیور سمجھتے ہو نا؟ تو حضور نے فرمایا دیور تے موت ہے، دیور موت ہے۔ جدو ساڈے گھراں وچ ادھے کپڑے پائے جان گے، عورتاں دے سر تو اور سینے تو کپڑا لتھا ہوئے گا، برا بھی گھر وچ ہوئے تے ان دے اندر حیا باقی نہیں رہے گا۔ سامعین محترم، اسلام تو سانو سبق دیتا ہے کہ جس عورت دے سر دے دوپٹہ بریک ہوئے او دے سر تے پیار بھی محرم بھی نہ دے۔ ہن سر کی پورے وجود تے کپڑے دے نام تے جو بیماری پائی جاندی ہے تسی سارے اس کو واقف ہو۔ اسلامی قانون دے اندر جس عورت کا بریک کپڑا ہوئے اور مرد اس کو چھو لوے تے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاندی ہے، وہ دی اپنی عورت ہونے اتے حرام ہو جاتی ہے اگر وہ اپنی ساڑی کو اس انداز نال چھو بھی لگے۔ بھئی سمجھ کوئی نہیں بندیاں دے نکی بہن یہ تو اسلام نکی بہن نہیں بنایا تو کیوں بنایا ہے؟ اسی معاشرے کے اندر گندگی پھیلا رہے ہیں۔ جدو باپ اور بیٹی رل کے فلم تک دے، جدو بہن تے بھرا کٹھے بیٹھ کے انڈیا دی فلم پہ دے انہیں حیا کی باقی رہ گیا۔ فلمیں کی بتایا جاتا ہے تو ان کوئی نہیں پتا۔ میرا اسلام تے میں نے درس دیتا ہے کہ برا بھی اپنی جوان بہن دے گلے نہ لگے۔ دوجیاں نال کیویں اجازت ہو سکتی جنہاں نال ککلیاں پہندے رہندے بندے تانوں کچھ نہیں آتا نہیں جا کھڑا دے دی چاہیے کہ ککلیاں پہندے رہندے ہو، لیکن نہیں آتا ادب پیا کرنا تھوڑا جنہاں بندے ککلیاں پاندے اسلام تے بہن نو گلے لاؤن دی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کی احتیاط یہ ہے کہ جب بچہ جوان ہو جائے ماں بھی انہوں چھاتی نال نہ لائے اپنے سینے نال نہ لائے۔ بھائیہ اسلام کی احتیاط پسندیدہ عالم ہے۔ میں قربان میں صدقے جاواں اسلام دی عظمت اسی اسلامی قوانین کو چھوڑ دیتا۔ سن لو اسلام کہتا ہے جب باپ دی بیٹی جوان ہو جائے تو بیٹی اپنے باپ دے پیر نہ دبائے۔ کیا احتیاط ہے بھائی، گناہ نہیں، اگر دبا لے تھی تو منع نہیں، گناہ نہیں، احتیاط یہ ہے کہ نہ دبائے، اور اگر مجبوری ہوئے تو مفتی کو فتویٰ لے کے اور پوچھ کے اس حالت میں پھر اجازت ہے۔ لیکن تسی مہندیاں تے ویندے ہو کی ہوتا ہے، کڑیاں منڈے رل کے دیکھو ڈانس کر رہے ہیں،
مڑ اسی آنے ساڈے معاشرے زینب نال ہے کیوں ہویا ہے اسی معاشرے کو بنا ہی ایسا رہے ہیں کہ اگر اس ڈگر میں چلتے رہے تو اے جڑا انگریزاں دا ظالمانہ کر کے انہاں دی دھی بہن دا حیا کوئی اے سانو اسلام دسیا کہ اے دھیا اے بہنی اے بیٹیا اے مائی اے پھوپھیا اے تیرے رشتے نے عزیزان محترم کدی تسی نیٹ تے سرچ کرو نا نیٹ تے میں خود ویکھیا تھا تو اندازہ دے کہ اس سال سن 2017 کے اندر کتنیاں لڑکیاں نے عدالتیں خود نکاح پڑھائے تسی اعداد و شمار تکو گے تو تواڈے ہوش اڑ جان گے کیسی کس طرف جا رہے ہیں کتنے لڑکیاں اور لڑکیاں نے عدالت جا کے خود نکاح کیتے ماں باپ کی مرضی تو بغیر یہ شرح اتنی کیوں بڑھ رہی ہے سارے معاشرے کبھی یہ واقعہ ہوتا سی لیکن ہوتے ہزاراں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں اس کی وجہ پتہ کی ہے اس کی وجہ ہندوانہ کلچر اور انگلش تہذیب کا اثر ہے اور ساڈے اندر جو بھوت سوار ہوا ہے نا کٹھی کو ایجوکیشن کا ایک کو ایجوکیشن دیا بیماریاں میرے پاک محمد نے تے فرمایا سی کہ جدو بچے سمجھدار ہو جان بہن تے برا دا بستر الگ کر کیونکہ وہ سمجھدار ہو گئے انہاں دا بستر بہن تے برا دا الگ کر لیکن اس ظالم انگریز نے ساڈے دل وچ بٹھایا کہ جے پڑھانے تے جوان دھیاں تے منڈیاں نوں اکٹھیاں کر اسا محمد دے پاک فرمان نو چھڈیا تے انگریزاں دے فرمان دے پیچھے ٹرے تے ساڈے گھراں چ دیاں ڈولیاں چ بیٹھ کے رخصت ہونا چھڑ گئیاں عدالتاں چ جا کے نکاح ہون لگ عدالت چ نکاح ہو جاتا ہے میں نہیں آتا کہ نکاح نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر وہ تقدس نہیں آتا وہ نکاح مقدس نہیں آتا دی ہوئی ہوتی ہے جنہوں ڈولی جا کے باپ رخصت کرے اور صحیح سردار کہتا ہے آپ ادھریاں ہون سردار کھجڑ تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے عزیزہ ہر گھر میں ٹی وی ہے ہر گھر میں ڈش ہے پیران کول ڈش ہے جتنے پیر وڈے نے اُنی ڈش وڈی ہے ہوں تو میں کہ ظفر پہ اتنے بھی بیٹھا سا زور تو بات ہوئی تو میں گل پہ کرتا ہوں میں آکھا میں گانے نہیں سنتا نہیں میں بھی سنتا میرے کول نہ ریڈیو ہے نہ میرے کول ٹی وی ہے نہ میرے کول سی ڈی ہے نہ میں ڈش لوائی ہے میرے گانے نہ گندگی ہے کہ اللہ کے فضل کر کوئی گندگی بھی نہیں لیکن گانے میں سنائے جاتے ہیں کیویں میں لگا جانا ٹریکٹر والے لائے ہیں میں سنی جانا میں اپنے میں گانے سننا میں گانے نہیں سننا چاہتا پھر میں ہر ویلے گانا بند رکھا صرف مسجد جا کے روئی کرنا تو بوڑی بچ سکتا گلی چ گانا ہے محلے چ گانا ہے بازار چ گانا ہے بس بس ساڑی فلماں چلی فلماں میں بس بس وہ تھے اس بس ایک بڑا جی فلم لگ یہ نہیں اسی جڑا بندہ اپنی ٹریکٹر چلا رہا ہے اس ٹریکٹر تے گانا لایا میں کولو لگا جاتا میں گانے نہیں سنتا لیکن میرے گانے مائیے دی آواز آ رہی یعنی گندگی اتنی پھیل گئی ہے کہ ہونے دے تو دامن بچا کے جانا بڑا اوکھا ہوا کرتا عزیزہ نے محترم خدا تعالیٰ دے فضل نال ساڈے بچے بھی نہیں اور بچے بچے بھی نہیں پڑھ بھی رہے نہیں صاحب شعور بھی نہیں اور خدا دے فضل نال ٹی وی کوئی نہیں تو کوئی نہیں میں نے تو ایک باری بھی میرے بچیاں نہیں آکھیا بس ٹی وی تو جو لیا دو ٹی وی اسی لینا نہ ٹی وی آکھی نہیں نہ سی ڈی آکھی نہیں نہ ہی اللہ کے فضل و کرم نال موبائل آکھیا 5 بچے میرے بچے میری وائف کسی کو کوئی موبائل نہیں گزارا سڑنا ماں بچے نہ ہوتا پرابلم اجے نہیں آئی نہیں موبائل گھر نہ ہوئے تو بندہ کی میں گزارا کرتا ہے پتہ نہیں وہ ٹی وی نہ ہوئے تو کی میں گزارا ہوتا ہے تو جناب کوئی نہیں ٹی وی بھی تو موبائل بھی کوئی نہیں سی ڈی بھی کوئی نہیں اللہ ڈش کی نجاست اور پلیدی تو بھی بچائے ہے تو گھر کا گزارا بھی سونا ہوتا ہے لیکن اتنا ہے کہ اگر میں 9 بجے گیا ہوں گھر تو میں پتہ لگا بچے سو گئے فجر ویلے گیا تو نہ کہ بچے اٹھ گئے اتنا فرق تو مڑ ہو جاتا ہے نا تو جی نہ راتی 12-13-1 بجے فلم دیکھ کے سونا ہے مڑ نہ اٹھنا بھی تو 9 بجے ہی ہے بچوں اور بھائیوں
یہ کوئی گل نہیں کہ یہ تو بغیر گزارا نہیں ہوتا، اساں سمجھ لیا وا گزارا نہیں ہوتا، ساڈے سمجھن تو بعد وہ چیز ساڈے اندر آ گئی ہے، وگرنہ اگلی کسی چیزاں پڑھیاں ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے بھی حیادار بندے ہیں، سیانے بھی ہے، علم والے بھی ہے، عقل والے بھی ہے، شعور والے بھی ہے، تو گزارا ہونا نہیں۔ ہوں یہ اساں چیزاں جدو دیاں گھر لے آدیاں نے مڑ بچیاں وہ چلے دیاں نے وہ فلم والی کیویں دے کپڑے پائے گئے، انہاں مہندی کیویں دی بنائی، وہ مڑ اونجدا کوئی جڑا استاد ہوئے وہ جو دسے وہ اثر تے ہوندا ہے۔ ٹی وی یہ استاد، یہ بے حیائی دا استاد ہے، ٹی وی بے حیائی دا۔ اچھا اساں ہر گھر استاد لے جڑا روز ساڈے بچیاں نوں دسدا ہے کہ بے حیائی دے نویں طریقے، تے اسی آپ بھی کہنے ہیں آؤ دے کول ٹیوشن لاؤ، تے بچے ساڈے کی دیوانے ہوندے نے، وہ بے حیائی دیاں ٹیوشناں لے رہے ہیں۔ عزیزان محترم اور بھائیوں، کوئی پیر ٹی وی تے تقریر نہ کرے گا، کوئی مولوی ٹی وی تے تقریر کرتا ہے تو میں دسو کہ ٹی وی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں پچھلے دن چلی اٹھ گیا تو میں تقریر کرتا پیا تو میرے نال ایک پیر صاحب بیٹھے ہے، انہوں نے پوری تقریر بھی نہ کرن دی تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ چھڈ بھی دے، اذان تو جڑے مسئلے واسطے سدیا نے وہ کر۔ میں کہا جی قبلہ ایڈا غصہ کیوں کرتے ہو؟ میرے نال ایک بندہ بیٹھا ہو سکا جو نام جو نہ کہہ غصہ تو نہ کر، وہ نام ٹی وی گھر لائے ہیں۔ سبیلیوں جدو میں آنا میرا دل کرتا بھی ہوئے نا ٹی وی ویکھنے فلم ویکھنے نو، تو مینوں اس گل لو ویکھنا چاہیے جے میں ویکھن لگ پیا تے آ جڑے ساڈے مگر ٹرن والے مڑ انہاں کی جواب دیا۔ کچھ سن بندیاں دے منہ واسطے کچھ دوجیاں نالوں ول رہنا چاہیے، کچھ سیدھے عمل کرنے چاہیے نے، تے شرم کوئی نہیں بندیاں نال اس گل تے بھی ہم نہیں پڑھ ہن کی کریے، پیراں بھی لائے نہ سکتے۔ عزیزو اور بھائیو، اسی اللہ دے دین نو اکھاں کھولیاں تے گھر وچ جنہ کو ویکھیا ہے انہاں کو دے مطابق اسی ٹردے ودے آتے، اپنے آپ نہ اساں دین نو سیکھیا ہے، نہ سمجھیا ہے، اور نہ دین نو اپنے اوتے طاری کیتا ہے۔ اس بے حیائی دے دور دے اندر عدنان اور رام محفل رکھ کے ایک اچھا قدم اٹھایا، میں انہاں دعا دینا کہ اللہ تمہیں کامیابی دے وے۔ تساں چلو کچھ سیدھا پیر تے دیتا ہے جے سویرے پتہ نہیں ہے نویں کیڑے تماشے کرنے، چلو جی نہ کیتے انہیں تے مڑتے میری گلاں جڑیاں نے وہ غلط ہو گئی ہیں، تو یہ کر لے اور میں تو بول میں جڑیاں کیتیاں جو صحیح ہو گئی ہیں۔ یہ صرف ایک بندے واسطے نہیں، یہ سارے واسطے کہ بھائی اسلامک کلچر نو اپناؤ، اسلامک کلچر نو فروغ دے۔ اسی مسلمان ہاں، ساڈا ایک مکمل کلچر، اس کلچر کو فروغ دین دی ضرورت ہے۔ اسی مسلمان آئی نہ کتیاں انگریزاں دی تے ہندوؤں دی غلامی چھڑتے ہو، ذہنی طور تے اسی اجے بھی انہاں دے مگر ٹر رہے ہیں۔ بھائی اسی مسلمان کلمہ بھی پڑھ لیا کرو، جی میں حضور آتے ہیں اونج کرو، تو مڑ مزے والی گل ہے اونج کیتیاں سوکھے ربی دے، کوئی خرچہ نہیں۔ 20 بچے بھی اور تے شادی کر دی ہوگا جی نبی پاک سرکار فرماندے تے بندہ اوکھا ہوندا ہی ہوگا۔ ہن جی تے کول دو دھیاں ہوندیاں جو شدہ نکے ہوندیاں تو ہی پریشان ہونا لگ پوندا میں انہاں ٹور نہ کیویں، وہ بیچاریاں ماواں وہ باپ اس فکر بڈھے ہو جاندے بھائی انہاں دے ہاتھ کیویں پیلے کراں گے، کیونکہ ساڈا معاشرہ بڑا بے رحم ہے۔ بچیاں نوں انج ویندے ظالم جویں منڈی تے جانور ویندے، اے نقشے اے جائے نقشے۔ کبھی یہ پوچھا ہے کہ جی اسی بچے دا بیاہ کرنا ہے، بس حضور کی فرما گئے بچی چ کیڑیاں خوبیاں ویکھنی چاہیے، شولڈر کٹ ہونے چاہیے، وہ وال کٹے ہونے چاہیے، انہوں فیشن کرنا ہونا چاہیے۔ اور کمڑیا تو ٹی وی دی اداکار نہیں گھر لیونی، تو اپنے بچیاں دی ماں گھر لیونی ہے۔ جس تیری اگلی نسل نو ڈولی چ پا کے پڑھانا ہے، استاد چنگا ہویا تے اگلی نسل تا صحیح پڑھنی۔
تو کو سادہ جی لیا پر لیا ہو جی دل وچ نبی دا عشق موجود ہو، ان موبائل چلان دی جاچ ہوئی نہ ہوئے، وہ سادہ ہوئے تو روٹی پکا دے گے، تیرے بچے پالے تھے انہوں نبی دے عشق دا سبق پڑھایا، ایو جی کو سادہ جی لیا تو گزارا چھوڑا ہونے سے آپ بھی سکھا رہا سین تو تیرا گھر بھی سکھا چل سے۔ اللہ سونے دی بارگاہ اس دعا ہے اللہ میری حاضری قبول فرمائے، اور جتنے بیلی تسی آئے ہو اللہ دوڑا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میرے تو بعد علامہ صاحب کا بیان ہونا ہے، ان تسی سماعت کرو اور میں نے اجازت ہے آجے باقی سنگے تشریف فرما رہا ہو، بیٹھو اور اگلی گفتگو جی اگلے مرحلے سے داخل ہوئے محفل خود مطابق چلو۔ اللہ پاک تھوڑے طرح دی ماشاءاللہ۔